ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فی دیننا فسحۃ، ہمارے اس دین کے اندر وسعت ہے، انی ارسلت بحنیفیۃ سمحۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دے کر بھیجا کہ جو بالکل سیدھا ہے اور اس میں وسعت ہے۔ چنانچہ احکام شریعت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے آسانیاں کی ہیں۔ مثلا نماز کو لے لیجئے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تو پروردگار عالم نے 5 کم کر دیں، پھر 5 کم کر دیں، بالآخر 5 رہ گئیں۔ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ پھر نماز کے ادا کرنے میں دیکھو کتنی آسانی۔ پہلی امتیں خاص جگہوں پر جاتی تھیں تب عبادت کر سکتی تھیں، اپنے صوامع میں خاص جگہوں پر۔ اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسلح بنا دیا۔ پھر پہلی امتوں میں اگر ناپاکی کسی جگہ لگ جاتی تھی تو کپڑا ہی کاٹنا پڑتا تھا، اس امت کے لیے پانی کو طہورا بنا دیا، دھو لیجئے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پانی ہے تو وضو کر لو، اگر پانی موجود نہیں تو تیمم کر لو۔ پھر آسانی کہ گھر پہ رہتے ہوئے اتنی رکعتیں ہیں، اگر سفر میں جانا پڑ جائے تو پھر تمہیں نماز میں ہم نے آسانی کر دی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسافر کے لیے جماعت معاف اور نماز خاف۔ تو شریعت نے انسان کی تنگی کا لحاظ کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو تم نماز کھڑے ہو کر پڑھو، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے ہی پڑھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت نے بہت آسانی فرما دی۔ زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیے، ہر مالدار پر زکوٰۃ فرض نہیں، صرف اس پر کہ جس کے پاس نصاب ہو اور اس پر بھی سال گزر جائے۔ اب ذرا غور کریں کہ نصاب ایک مقدار ہے، اس کا مطلب ہے اتنا فالتو مال تھا، اور یہ بھی نہیں کہ یہ 1 مہینہ رہا، نہیں، جس نصاب پر 1 سال گزر جائے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہ کوئی 25% یا 50%، ہاں 2.5%۔ کیا مطلب کہ میرے بندو، میں نے تمہیں یہ مال دیا ہے حقداروں تک پہنچانے کے لیے، تم 2.5% ان حقداروں میں تقسیم کرو گے، میں 97.5% اس کے بدلے تو تنخواہ عطا کر دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، 2.5% تقسیم کرنے کے بدلے 97.5% بندے کو مل رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں ہم تمہارے اس بقیہ مال میں برکت بھی دے دیں گے، تمہارے اس مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنی آسانیاں ہو گئی۔ اور پھر اس میں جو استعمال کی چیزیں تھیں روزمرہ کی، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا۔ گھر ہے، رہتے ہو، اگرچہ کروڑوں کا بنا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اچھا یہ گاڑی ہے، کروڑوں میں خریدی، تم نے سواری کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ یا اللہ، ذرا غور تو کیجیے، کتنی آسانیاں کر دی گئی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس زکوٰۃ کے معاملے میں۔ اس کے بعد روزے کو دیکھیے کہ رب کریم نے سال میں 1 مہینہ
30 دن، اور وہ بھی فقط دن کا وقت کہ دن میں تم نے یہ چند کام نہیں کرنے، کھانا پینا اور میاں بیوی کا معاملہ، اس کو روزہ فرما دیا۔ تو یہ کتنی آسانی ہوگی ہمارے لیے، ورنہ اس سے زیادہ بھی روزے ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے بندے کے لیے آسانیاں فرما دی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 دن کے تو یہ روزے ہیں، اگر تم شوال کے بھی 6 رکھ لو گے جو سنت ہیں تو یہ 36 بن گئے، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے 10 گنا ثواب۔ تو فرمایا کہ تم 36 دن روزے رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا سال روزہ رہنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اور پھر اس میں بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہے، مسافر ہے، تو شریعت نے اس کے لیے بھی آسانیاں کر دیں کہ ابھی نہ رکھو، تم بعد میں رکھ لینا۔ حج کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائی۔ انسان پر حج فرض ہے زندگی میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی اگر اس کے پاس سفر کا مال موجود ہو، ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ عورت پر تب فرض ہے جب اس کے پاس محرم کو لے جانے کا بھی خرچہ موجود ہو۔ اور پھر حج دیکھو کیا کہ صرف 1 دن ظہر سے لے کے مغرب تک کے درمیان ایک میدان کے اندر سب کا احرام باندھ کر اکٹھا ہو جانا، یہ رکن اعظم ہے، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں اگر اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز وہاں پڑھنے کا نام حج فرما دیتے تو ہم جیسے کئی بوڑھے تو وضو ہی کرتے رہ جاتے۔ کتنی عورتیں ہوتی جو خرچے کر کے جاتی اور نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہ ہوتی۔ تو میں نہیں، حج کس کا نام ہے؟ بس احرام باندھو اور تم اس میدان کے اندر پہنچ جاؤ، حتیٰ کہ کوئی بیمار پہنچے گا، بے ہوش پہنچے گا، ہم اس کے بھی حج کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے حج کے معاملے میں کتنی آسانیاں فرمائی۔ اسی طرح جو احکام نازل کیے ان میں بھی آسانیاں۔ چنانچہ شراب کا جو حرمت کا حکم نازل ہوا وہ ایک وقت میں نہیں، سب سے پہلے فرمایا گیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیت اتری لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو بہت سارے صحابہ تو سمجھ ہی گئے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، چنانچہ وہ بچ گئے۔ اور آخر پر پھر کچھ عرصے بعد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب یہ آیت شروع میں بھی تو نازل ہو سکتی تھی، مگر طبیعتیں بنی ہوئی تھی، ایک عادت تھی، یکدم اس کو چھوڑنا انسان کے لیے مشقت ہوتی ہے۔ تو جس پروردگار عالم نے بندوں کی مشقتوں کا اتنا لحاظ فرمایا تو اندازہ کیجئے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عبادت کے اندر مشقت مت اٹھاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ، وہ رات کو عبادت کرتی تھی، جب تھک جاتی تھی تو انہوں نے 2 ستونوں کے درمیان رسی باندھی ہوئی تھی، تو رسی کے ساتھ تھوڑی دیر اوٹ لے لیتی تھی، سہارا لے لیتی تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، نبی علیہ السلام نے ایک رسی پائی جو 2 پلرز کے درمیان باندھی گئی تھی۔ فقال ما هذا الحبل، نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ رسی کیسی؟ قالوا هذا حبل لزینب فاذا فطرت تعلقت، زینب رضی اللہ عنہا نے یہ باندھی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں
قیام میں تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اوٹ لگا لیتی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام نے فرمایا لا حلوہ، اس کو کھول دو. لیصلی احدکم نشاتہ، تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے جب طبیعت کے اندر نشاط ہو. فاذا فطر فلیقعد، اور جب وہ تھک جائے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے. تو نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی. صحابہ رضوان نے احرام باندھا. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں بڑی اونچی آواز سے لبیک کہہ رہے تھے. فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ حَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارتفعت اصواتنا، ہم تلبیہ پڑھتے آوازیں ہماری اونچی ہو جاتی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، نرمی کرو اپنے ساتھ، تم ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بحری ہے اور غائب ہے. انہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. انہ سمیع قریب، وہ سننے والی ہے اور قریب ہے. تبارک اسمہ وتعالی جدہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس کے بعد صحابہ نے ایک مرتبہ نیتیں کر لی، ہم مستقل روزہ رکھیں گے، ساری ساری رات عبادت کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا والاما واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہ، اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو شدت اختیار کرنے سے منع فرما دیا کہ تم ایسا عمل اپناؤ جس کو پوری زندگی نبھا سکو. بعض صحابہ نے بعض موقعوں پہ نیت کی کہ ہم اپنے پورے مال کو صدقہ کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر باصحابہ الا یتصدقوا بجمیع اموالہم بل یترکوا لانفسہم واہلیہم ما یغنیہم عن السوال. نبی اسلام منع فرما دیتے تھے، فرماتے تھے کہ کچھ اپنے لیے بچا لو کہ نہ تمہیں نہ تمہارے اہل خانہ کو کسی سے مانگنا پڑ جائے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.